السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ 17ویں قسط ہے، باب نمبر 8، میں غارت گر۔ تم ملو گے بہت سے زبردست لوگوں سے، ببانگ ناقابل برداشت لوگ، جو زور و شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشانی ایک غارت گر کی۔ غارت گر شکار کرتے ہیں نرمی، سکون، امن، خوش خلقی اور ہر اس مثبت چیز کا جو ان کو سونگھنے پہ کمزوری لگے۔ ہر خوش باش پرسکون شے کو وہ غلطی سے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور ہوں نہیں، میں نرم ہوں، مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوتا ہے۔ میں ریشم کی مانند ہوں، لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں، مگر ایک ریشمی رومال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے۔ بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے۔ غارت گروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے دوست جن پہ وہ حاوی ہو سکیں، تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور اہم لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ غارت گر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت، یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو۔ میں نے بہت سے دوست کھوئے بوجہ اس کے کہ جب انہوں نے مجھے چیر پھاڑنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں دھوکہ دہی کا۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تو بنا ہوں ریشم کا۔ وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے غارت گروں سے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم۔ اور وہ سعدی جو 1.5 برس سے ریشم بن چکا تھا، اس نے اپنے اچھے وقتوں کے غارت گر دوست کے بڑے ہاتھ پہ چپتی ہوئی نظر ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اسے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور میں نے آپ سے کیا چرایا بھلا؟ وہی جو تمہارے خیال میں پہلے میں نے تم سے چرایا تھا۔ سعدی کا جبڑا بھینچ گیا، آنکھوں میں سختی در آئی۔ آپ میرے خیالات کو نہیں جانتے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ دور کار میں بیٹھا فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے واپس دیکھا، ہاشم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بدستور بڑھا رکھا تھا۔ جلد ملتے ہیں آپ کے آفس میں۔ اس نے ہاتھ ملا لیا اور فوراً سے واپس کھینچ کر پلٹ گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی فارس نے سوال کیا، کیا کہہ رہا تھا ہاشم؟ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے سر جھکائے، ذرا سے شانے اچکائے۔ کچھ خاص نہیں، آفس کا ایک کام تھا، وہی پوچھ رہے تھے۔ کار سٹارٹ کر کے سر سیدھا کیا۔ فارس تو کہہ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر سائیڈ مرر میں ہاشم دور کھڑا مسکراتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈالے نظر آ رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار تیز کی تو ہاشم پیچھے رہ گیا۔ وہی جو تمہارے خیال میں نے تم سے چرایا تھا۔ اف، اور یہ بات اسے کس نے بتائی ہوگی؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اسٹیئرنگ پہ موبائل رکھا اور شہرین کا نمبر نکالا۔ کچھ غصے بھرا ٹائپ کرنے لگا، پھر ارادہ ترک کر دیا، یہ ٹیکسٹ پہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ برے موڈ کے ساتھ اس نے سپیڈ تیز کر دی۔ کار اب دور جا چکی تھی۔ ہاشم آہستہ سے پلٹ آیا۔ لاؤنج میں مرکزی صوفے پہ جواہرات ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ اتوار کے باعث اسے آفس نہیں جانا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور تیار تھی۔ وہ قریبی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا، پیر لمبے کر کے میز پہ رکھ لیے اور انگلی سے تھوڑی مسلتا پرسوچ نظروں سے سامنے دیکھنے لگا۔ جواہرات نے موبائل سے نگاہ اٹھائی۔ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں تو، وہ چونکا۔ کچھ تو ہوا ہے۔ وہ پھر سے موبائل پہ انگلی سے صفحہ اوپر کرنے لگی۔ نہیں، بس ابھی سعدی سے ملاقات ہوئی، وہ فارس سے ملنے آیا تھا۔ اور تمہیں یہ بات ڈسٹرب کر رہی ہے کہ سعدی سب جانتا ہے؟ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا موڈ بگڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہمارا وہم ہو، فارس کے لیے کوشش کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سب جانتا ہو۔ مگر ہاشم نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ برملا اظہار نہیں کر پا رہا۔ وہ فارس تک کو کچھ نہیں بتا رہا، اس کو دکھانے کے لیے اس نے مجھ سے ہاتھ بھی ملا لیا۔ جواہرات نے موبائل پرے ڈال دیا اور چہرہ اٹھا کر بے چینی سے ہاشم کو دیکھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ سعدی کو میں سنبھال لوں گا، وہ ابھی بھی وہی معصوم بچہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ ثبوت نہیں لگا تو اسے کیسے علم ہوا؟ الجھ کر کہتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا۔
میں پچھلے 1 ہفتے سے جب سے وہ میری پارٹی پہ میرے کمپیوٹر سے ڈیٹا چرا کر گیا ہے یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے بنا جھول کے پلان کیا تھا سب، ہر شے ٹھیک تھی۔ 4 سال پہلے تک اسے نہیں پتہ تھا کچھ، پھر 2 سال وہ انگلینڈ میں رہا، واپس آیا تب بھی اسے کچھ نہیں پتہ تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ڈیڈ کی ڈیتھ کو؟ 1 سال 5 ماہ۔ جواہرات بھی اختیار بولی، کرب سا ہر جگہ پھیل گیا۔ کل رات جب میں سعدی کی بہن سے بات کر رہا تھا فنکشن پہ تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد سے وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے۔ سونیا کی پچھلی برتھ ڈے پہ بھی نہیں آئے تھے۔ اگر میں اس دفعہ زمر سے نہ کہتا تو وہ اب بھی نہ آتے۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہارے باپ کی ڈیتھ سے چند دن پہلے سعدی نے فارس کا وکیل بدل دیا تھا، اور بعد میں اس نے تمہارے باز برس کرنے پہ تم سے کافی بدتمیزی بھی کی تھی، یاد ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس رویے پہ شرمندگی کی وجہ سے نہ آیا ہو، یا پھر ہاشم ایک دم سیدھا ہوا، وہ بری طرح چونکا تھا، یا پھر اس نے وکیل تب بدلا جب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ کیا وہ 1.5 سال سے سب جانتا ہے یہ سب؟ اسے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ اتنے عرصے سے جانتا ہے تو اب تک چپ کیوں تھا؟ وہ چاہتا تھا پہلے فارس باہر آ جائے اور پھر وہ میرے پیچھے آئے، مگر اسے کیسے پتہ چلا ممی؟ اور یہاں آ کر ہاشم کا سارا دماغ الجھ جاتا۔ وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ کب غلطی ہوئی، کدھر غلطی ہوئی، اور وہ ریشم بن گیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گہرے سانس لے کر شانے اچکائے اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ کیا میں نے تمہیں نئی خبر دی؟ زمر فارس کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے۔ سوچ میں الجھا ہاشم چونکا۔ نئی پٹیشن؟ مقدمے کی درخواست؟ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا دماغ درست ہے؟ وہ اس سے انتقام کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ سب اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ جواہرات نے محظوظ انداز میں شانے اچکائے۔ ہاشم کے تاثرات بگڑے۔ انتقام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید اس کے منصوبے کے مطابق ان کے درمیان میرج کانٹریکٹ ہونا ضروری ہو۔ خیر میرے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہے۔ اب ہمیں فارس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے زمر کافی ہے۔ مگر ہاشم بے چینی سے آگے کو ہوا۔ اول تو فارس اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لی تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گی؟ اگر اسے سب حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ جان گئی کہ فارس بے گناہ ہے تو وہ کبھی نہیں جان پائے گی۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اور اگر نفرت مر گئی تو؟ اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور وہ مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو؟ جواہرات نے سرد سانس خارج کر کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ شادیاں محبت سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں چھائی بے چینی کرب میں بدل گئی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی جبری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور پھر ہلکا سا سر جھٹکا۔ آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے پہنچا۔ موبائل پرے ڈال دیا اور گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں اتوار کی صبح اب باسی ہو کر دوپہر میں بدل رہی تھی۔ سبزہ اور ملازموں کی چہل پہل سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا، مگر وہ یہ سب دیکھ نہیں رہی تھی۔ اسے کچھ اور یاد آ رہا تھا۔ ہاشم نے کہا، سعدی پچھلے ہفتے سونیا کی سالگرہ سے پہلے آخری دفعہ ان کے گھر 1.5 سال قبل آیا تھا۔ ہاشم نہیں جانتا تھا کہ سعدی نے وہاں آنا کیوں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ہاشم کو کبھی نہیں بتائے گی۔ جواہرات نے سر جھٹکا۔ ابھی بہت سے کام کرنے تھے، یاد ماضی کسی اور وقت صحیح۔ وقت کے کتنے دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ سعدی کے جانے کے بعد سے اتوار کے ناشتے کے برتن یوں ہی میز پہ رکھے تھے۔ صداقت نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا۔ زمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے آواز دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دفعتاً محسوس ہوا بڑے ابا مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ کیسی رہی شادی؟ نگاہیں اسکرین پہ جمائے زمر نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ یہ تو چند برس بعد پتہ چلے گا کہ کیسی رہی شادی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی خوابیدہ آنکھوں کو تفکر سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ سے بہتر۔ آخری گھونٹ کپ اونچا کر کے اندر انڈیلا اور پھر ان کو دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں ابا؟ تم کب سے تمہید باندھنے لگیں؟ جب سے معلوم ہوا کہ مجھے بہت کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسکراتی آنکھوں میں کرچیاں چبھیں، مگر وہ ضبط کر کے ان کی طرف پوری گھوم گئی۔ ابا، کبھی فارس نے میرا رشتہ مانگا تھا؟ بڑے ابا کے لیے سوال غیر متوقع تھا۔ وہ چونک گئے، کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ پروسیکیوٹر بھوری آنکھیں سکیڑ کر غور سے ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ بس یہی لگا کہ تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کس کو لگا، آپ کو یا امی کو؟ ہم دونوں کو۔
احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ جب رشتہ نہیں کرنا تھا تو بتانے کا فائدہ؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کو گھر بلا کر انکار کیا تھا اور بے عزتی بھی کی تھی؟ ہرگز نہیں، فرحانہ نے ندرت کو فون پہ انکار کیا تھا۔ گھر بلانے والی بات کس نے کہی؟ ان کو شدید حیرت اور صدمے کا جھٹکا لگا۔ زمر کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے انکار کیا تھا۔ بڑے ابا لمحے بھر کو چپ رہ گئے۔ وہ اب تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کی گئی خواہش انہوں نے دل میں دہرائی، کاش اس لڑکی کو وکیل نہ بنایا ہوتا۔ اب دیر ہو گئی ہے، انکار مت کیجیے گا۔ آپ کی مرضی کے برخلاف انکار کیا امی نے۔ آپ صرف ان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال نہ لانے کو کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ مجھ سے ڈسکس کیے بنا کبھی انکار نہ کرتے۔ تمہاری امی نے اچھا فیصلہ کیا میرے لیے، مجھے پتہ ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا انہوں نے میرا نام لے کر انکار کیا تھا۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اب ٹی وی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا ہنوز تفکر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حنین نے۔ اس کے خیال میں انکار میں نے کیا تھا۔ تم نے تصحیح نہیں کی؟ جب خیالات ذہن میں اتنے راسخ ہو چکے ہوں تو محض الفاظ سے ان کی نفی کر دینے کا کیا فائدہ؟ وہ چینل بدلتی ہوئی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ فارس شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا میں سمجھتی تھی۔ بڑے ابا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں فارس کی کیس فائلز پڑھ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ جج نے کیوں اس کو بری کیا۔ مگر جج حق بجانب تھا، کوئی بھی چیز اس کو مجرم ثابت نہیں کرتی۔ سرسری سے انداز میں کہتی وہ رک کر کوئی ہیڈ لائن پڑھنے لگی۔ اور تم پھر بھی اس کو مجرم گردانتی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو، شاید۔ ہلکے سے شانے اچکائے۔ بڑے ابا حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تمہارے خیالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے، کوئی اور بات ہے نا؟ میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ابا، وہ مجرم ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا اب۔ میں مزید اپنے دکھوں اور محرومیوں کا قصوروار اسے نہیں ٹھہراؤں گی۔ میں سعدی سے دوبارہ ملنے لگی ہوں، خاندان کی تقریبات میں جانے لگی ہوں، آپ یہی چاہتے تھے۔ اور اگلا قدم؟ اس نے گردن پھیر کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ کہیں گے کہ میں شادی کر لوں؟ میں 4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے ان کو تکتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلا دیا، نرمی سے، امن سے۔ اوکے، میں کر لوں گی، جب آپ کہیں، جس سے آپ کہیں، لیکن اس دفعہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو انکار یا اقرار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پرسکون سی اٹھائی۔ بڑے ابا شلز سے بیٹھے رہ گئے۔ کتنی دیر تو ان کا ضعیف دماغ الجھتا رہا، پھر بلاخر حیرت کی دھند چھٹی، امید کی کرن چھلکی۔ زبر نے بہت لمبے عرصے بعد صحیح ان کی بات مان لی تھی۔ سادی لوگوں سے صلح اس کے لیے خوشائند ثابت ہوئی تھی۔ وہ خوشگوار سی حیرت میں گھرے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کس سے شیئر کریں۔ پھر جلدی سے فون اٹھایا، انہیں ندرت کو بتانا تھا۔ لفظوں کو اس نے جھوٹ سکھایا کچھ اس طرح، ساری علامتوں سے معنی بھی لے گیا۔ اتوار کی دوپہر کترا کترا پگھل رہی تھی۔ سنہری دھوپ نے ندرت کے ریسٹورانٹ کی شیشے کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا۔ ندرت کچن میں آستین چڑھائے مصروف سی کھڑی لڑکوں کو ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی چولہوں پہ پکتے پکوانوں کو دیکھ لیتی۔ ان کاموں کے دوران انہوں نے 2 فون اٹینڈ کیے تھے، ایک سادی کا کہ وہ فارس کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے، جس پہ ندرت نے کھانا بھجوا دیا، خود وہ کسٹمرز کی وجہ سے جانے سے قاصر تھیں، اور دوسرا بڑے ابا کا، وہی پرانی بات، زمر کی شادی۔ البتہ اب کی ایک شے کا اضافہ ہوا تھا، زمر مان گئی تھی اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں ان کی مدد کریں۔ ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی، رشتہ داروں میں کون سی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ تبھی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا۔ آنٹی، وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے۔ کوئی مسز کاردار آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ مسز کاردار؟ اوہو! وہ جلدی جلدی ہاتھ دھو کر کیپ اتارتی، دوپٹہ درست کرتی باہر آئیں تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے سیدھے بھورے بالوں والی جواہرات بیٹھی تھیں۔ وہ تیزی سے اس طرف آئیں۔ سوری، میں بس کچن میں لگی تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس سے مل کر خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھیں۔ جواہرات اسی تمکنت سے بیٹھی مسکراتی رہی۔ نیوی بلو لمبی قمیض اور سفید پینٹ پہنے وہ بغیر میک اپ کے بھی کافی تر و تازہ اور جوان لگتی تھی۔ کیا آپ گھر گئی تھیں؟ مجھے بتایا ہوتا، میں ادھر ہی آ جاتی۔ ندرت سامنے بیٹھتے ہوئے مزید فکر مند ہوئی۔ مسز کاردار کی اب وہ کیا خاطر کریں، پہلی دفعہ جو آئی تھیں۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، اس کے لیے یہی جگہ درست تھی، کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ سادی کی جاب، ریسٹورانٹ کا نفع نقصان، مالی مسائل۔ تبھی جنید جوسز لے آیا۔
جواہرات نے اسٹرا لبوں سے چھو کر گھونٹ بھرا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکے، آپ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بات میں صداقت تھی یا نہیں؟ انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کے ساتھ کا شکریہ۔ اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا، دوبارہ شادی، نئی فیملی وغیرہ۔ ابھی تو ہچکچائیں، ابھی 2 ہفتے تو ہوئے ہیں اسے رہا ہوئے۔ ہاں مگر زرداشہ کی ڈیتھ کو تو 4 سال ہو چکے ہیں۔ فارس مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اب تک اس صدمے سے نکل چکا ہوگا۔ یہ تو ہے، آپ کو شاید اب شادی کی فکر ہوگی۔ اوہ، اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنے بھائی کو بھول گئیں۔ مسکرا کر اسٹرا گلاس میں ہلاتے ہوئے وہ نرمی سے ٹوک گئی تو ندرت کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ نہیں، فارس کی شادی میرے ذہن میں تھی، میں بس چاہتی تھی کہ وہ ذرا سیٹل ہو جائے اور پھر وہ مان بھی جائے۔ وہ تو مان جائے گا، کون اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتا؟ اوہ آئی سی، آپ کو یقیناً خاندان والوں کی پریشانی ہوگی۔ سر اس بات میں ہلاتے اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ ندرت کی آنکھیں اچھمبے سے سکڑیں۔ خاندان والے؟ وہ تو فارس کو قاتل سمجھتے ہیں نا، وائف کلر۔ مگر لوگوں کا کیا ہے، وہ تو زمر کی وجہ سے ایسا سمجھتے ہیں۔ زمر کی اہمیت ہے خاندان میں، اس نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، کسی زمر جیسی لڑکی سے فارس کی شادی کروا دیں، سارا مسئلہ حل۔ نزاکت سے شانے اچکا کر وہ اسٹرا گلاس میں گول گول گھما رہی تھی۔ مسکارا لگی مسکراتی آنکھیں ندرت کے الجھے چہرے پہ جمی تھیں۔ زمر جیسی لڑکی؟ سامنے کی بات ہے ندرت، لوگوں نے زمر کی بات زمر کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے مانی۔ آپ کو اتنی ہی آن بان اور حیثیت والی لڑکی ڈھونڈیں، لوگوں کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ اگر فارس برا تھا تو یہ رشتہ اس کو کیوں ملتا؟ ایسا نہ کیا تو کل رات فنکشن کی طرح آپ کئی سال لوگوں کو صرف جواب دیتی ہی رہیں گی۔ ندرت کے چہرے پہ اداسی بکھری۔ کل بھی کتنے لوگوں نے سوال کیا تھا، فارس کیا کبھی دوبارہ خاندان میں سر اٹھا کر جی سکے گا؟ تھوڑی جھکا کر وہ دل گرفتگی سے بولی، پتہ نہیں لوگوں کو کب یقین آئے گا کہ فارس بے گناہ تھا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اس کی شادی اور اس کی عزت دونوں کا سوچیں۔ نرمی سے انگوٹھیوں والا ہاتھ ندرت کے فربہی کملائے ہوئے ہاتھ پہ رکھا۔ ندرت نے آنکھیں اٹھا کر تشکر سے اس کو دیکھا۔ میں بالکل ایسا ہی کروں گی، موقع دے کر فارس سے بات کرتی ہوں۔ اب آپ کو ہی کچھ کر کے اس کو خاندان والوں کی نظر میں دوبارہ سرخرو کرنے، کیونکہ اب زمر تو ایک سے نہیں کہے گی نا کہ اس کو فارس کی بے گناہی کا یقین آ گیا۔ سرسری سے کہتے ہوئے وہ موبائل نکال کر مسڈ کالز چیک کرنے لگیں۔ ندرت نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے ایسا کب کہا؟ ایسا کیا مطلب؟ جواہرات نے الٹا حیرت سے ان کو دیکھا۔ جج نے اس کو بری کر دیا، زمر قانون سے واقف ہے، وہ بھی کنونس ہو گئی ہے کہ فارس بے گناہ ہے۔ میرے پوچھنے پہ اس نے خود اعتراف کیا تھا، اب فارس پہ شک کرنے کی وجہ کیا رہ جاتی ہے؟ ندرت نے آدھی بات سمجھتے ہوئے باقی آدھی پہ الجھتے سر ہلا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ زمر ابھی تک اپنے بیان پہ قائم ہے، مگر شاید وہ بدل رہی تھی۔ جواہرات نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارے آپ بیٹھے نا، جنید سنیکس لا ہی رہا تھا۔ وہ جلدی سے مڑ کر جنید کو پکارنے لگیں، مگر جواہرات نے انہیں روک دیا۔ میں ڈائٹ پہ ہوں اور ریسٹورانٹس کے کھانے میں ویسے بھی نہیں کھاتی، تکلف نہ کریں۔ ندرت کا جوش مان پڑ گیا، خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس بات کو میرے اور آپ کے درمیان رہنا چاہیے، اگر فارس کو علم ہوا تو وہ میری ضد میں مانتے مانتے بھی انکار نہ کر دے۔ جی بالکل، ندرت سمجھ گئی تھی اور اب وہ اسے کار تک چھوڑنے باہر جا رہی تھی۔ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان ابھر کر آ رہے تھے۔ زمر جیسی لڑکی، زمر جیسی۔ پتے کی بات بھی منہ سے نکل ہی جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی جھوٹی خبر سناتے ہوئے۔ دوپہر اب سپہر میں بدل رہی تھی۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں کھانا سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد کی غنودہ فضا چھائی تھی۔ حنین لاؤنج میں ڈائجسٹ لے کر صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی تھی اور سیم گول میز سے برتن اٹھاتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو کٹو۔ مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ فارس ہاتھ دھو کر ادھر آیا تو ہنا ہنوز رسالہ پڑھنے میں مگن تھی۔ دروازہ لاک کر لو، میں جا رہا ہوں، امی کو بتا دینا پھر آؤں گا۔ ہنا نے رسالہ رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ پوری آستین کی شرٹ اور جینز میں ملبوس فارس آنکھوں میں کافی اکتاہٹ لیے بات کرنے کے ساتھ کال بھی ملا رہا تھا۔ بھائی کہاں ہے ماموں؟ اپنے کمرے میں۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے موبائل کان سے لگا رہا تھا۔ جس وقت وہ باہر نکلا اور حنین دروازہ بند کرنے لگی، فارس کی الفاظ سماعت میں پڑے، یار اسٹیپنی کدھر ہو؟ اچھا سنو، ایک بندے کو چیک کر کے۔ دروازہ بند ہوا تو آواز کا راستہ رک گیا۔ وہ لاک کر کے واپس آئی اور بھائی کے کمرے کے پاس رکی۔ ذرا ہچکچا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر دستک دی۔
وہ جو کمپیوٹر چیئر پہ بیٹھا موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا چونک کر سر اٹھایا اور پھر موبائل رکھتے ہوئے مسکرایا۔ آؤ ہنا، میں تمہارے پاس ہی آنے لگا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا بھائی۔ انگلیاں مروڑتی حنین نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ الفاظ جمع کرنے چاہے۔ کیسا لگے گا کہنا، میں چیٹنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی اور پھر میں نے ہاشم بھائی کو بلا لیا۔ دونوں فکروں میں سے کس فکرے پہ اس کا اعتبار ٹوٹے گا؟ ظاہر ہے پہلے پہ۔ ہاشم کو کسی اور چیز کے لیے بلایا ہوتا تو خیر تھی، مگر چیٹنگ وہ کیسے بتائے؟ ہاں بولو، وہ متوجہ ہو کر سن رہا تھا۔ حنین نے لب کھولے، پھر ایک دم خیال آیا۔ آپ میرے پاس کیوں آنے لگے تھے؟ وہ مجھے کام تھا، کہتی ہوئی اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھائی، لبوں پہ زبان پھیری اور ہمت مجتمع کرتی ہوئے چہرہ اٹھایا، پھیکا سا مسکرایا۔ یہ کچھ ڈاکومنٹس میں ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احتیاط سے تول تول کر الفاظ ادا کیے۔ یہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی، میں اس کو ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پایا اور فائل کرپٹ ہو گئی۔ کیا تم کسی طرح اسے ریکور کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حنین بنا پلک جھپکے چند ثانیے فلیش کو دیکھتی رہی، پھر نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں صدمہ اور خفگی در آئی۔ ہنا پلیز صرف تھوڑی سی ہیلپ کر دو۔ حنین کی گردن نفی میں ہلی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، شکوہ کناں آنکھیں بدستور سادی پہ جمی تھیں۔ کسی کے ڈاکومنٹس کو آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا تعلق آپ کے آفس سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے اور میں ایسے کام نہیں کرتی۔ سادی نے گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کیں، پھر کھولیں تو وہ چوکھٹ تک پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ہمارا مسیح صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ تم کبھی بھی اس فیز سے نہیں نکلو گی اگر تم اپنی مدد خود نہیں کرو گی۔ میں کسی فیز میں نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں پہلے جیسی۔ سادی نے نفی میں سر ہلایا، فلیش رکھی، اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی تک ابرو بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بدل گئی ہو، ایک وقت تھا تم ہمارے خاندان کا سب سے پر اعتماد اور بولڈ بچہ تھی، اب تو تم نے خود کو بالکل عام لڑکیوں جیسا بنا لیا ہے۔ حنین کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا، مگر وہ گردن کڑا کر بولی، میں نہیں بدلی اور میں اس سب میں آپ کی مدد نہیں کروں گی، یہ غیر قانونی ہے۔ ہاں، سارے قانون دان میرے ہی خاندان میں پیدا ہونے تھے۔ وہ سوچ کر رہ گیا، کیونکہ حنا اب مڑ کر جا رہی تھی، اس کے کان سرخ تھے اور آنکھوں میں شدید بے بسی بھرا غصہ تھا۔ بھائی جانتا تھا وہ اب کمپیوٹر استعمال نہیں کرتی، اس نے 1.5 سال پہلے لاؤنج کی کمپیوٹر چیئر بھائی کے کمرے میں شفٹ کر دی تھی۔ کمپیوٹر اچھے نہیں ہوتے اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں، سو وہ کس طرح ایسی بات کہہ سکتا تھا؟ پتہ ہے آج مجھے زمر نے کیا کہا؟ وہ جاتے جاتے رکی۔ یہ کہ انہیں ماموں کی بے گناہی کا یقین آ گیا، وہ اپنے تمام الزامات واپس لیتی ہیں۔ وہ کہتی ہوئی خود بھی الجھا تھا، کچھ کھٹک رہا تھا۔ حنین جھٹکے سے واپس پلٹی۔ یہ پھپھو نے کہا؟ سادی نے اس بات میں سر ہلا دیا، حنین کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں ناگواری در آئی۔ تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے تھے کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ جھوٹ؟ سادی کو دھچکا لگا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ اتنی جلدی اور اتنے آرام سے اپنا ذہن نہیں بدلتی، میں ان کو جانتی ہوں۔ زمر جھوٹ نہیں بولتی۔ اوکے، مگر وہ وکیل ہیں، انہوں نے الفاظ کا محتاط چناؤ کیا ہوگا، یقیناً وہ اداکاری کر رہی ہیں۔ تم اتنی جلدی ان کے بارے میں اتنی منفی کیوں ہو جاتی ہو نا؟ کیا پتہ ان کو واقعی اسے دکھ ہوا تھا۔ میں ان کو جانتی ہوں، وہ بغیر کسی وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوں۔ وہ ناگواری اور غصے سے کہتی باہر نکل گئی۔ سادی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ دونوں اس کو جتنی پیاری تھیں اتنی ہی ایک دوسرے سے دور تھیں۔ وہ بے دلی سے واپس کرسی پہ ڈھہ سا گیا، 2 انگلیوں میں فلیش اٹھا کر دیکھی۔ آج 8واں دن تھا ناکامی کا، اب وہ کیا کرے؟ کیسے ثبوت لے کر فارس اور زمر کے پاس جائے؟ اس کے پاس انتقام اور انصاف کا ایک منصوبہ تھا، مگر اس کو فارس اور زمر کی مدد چاہیے تھی۔ اکیلی چیونٹی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باہر حنین بڑبڑاتی ہوئی واپس صوفے پہ دھپا بیٹھی۔ ایسے بیٹھتی ہو؟ لگتا ہے زلزلہ آ رہا ہے۔ قریب بیٹھے سیم نے رسالے سے سر نکال کر ناگواری سے تبصرہ کیا، مگر اس نے سنے بغیر سر جھٹکا۔ پھر ذہن کی روح بھٹک گئی، غصہ اداسی میں بدل گیا۔ سیم، ایک بات بتاؤ، اس نے کھوئے کھوئے لہجے سے پکارا۔ کیا میں واقعی بدل گئی ہوں؟ کب سے؟ وہ حیران ہوا۔ 1.5 سال پہلے سے، اس نے سوچا، مگر سیم کو کیا بتائے۔ جب سے میں نے BA میں ایڈمیشن لیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، نہیں تو ابھی تم اتنا ہی کھاتی ہو، ویسے ہی مزاح کرتی ہو، میرے ساتھ اسی طرح لڑتی ہو، اور جب میرے دوست مجھے کچھ کہیں تو ان سے لڑنے بھی اسی طرح پہنچ جاتی ہو، تم تو ویسی ہی ہو۔ اچھا؟ وہ ہلکا سا ہنستی۔ سیم پہ تھوڑا سا پیار آیا، مگر ظاہر کیے بنا اس نے کشن اٹھا کر گود میں رکھا اور ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ رسالہ غائب۔ وہ حیرت اور پریشانی سے اٹھ کر ڈھونڈنے لگی، پھر چونک کر سیم کو دیکھا۔ تم ڈائجسٹ پڑھ رہے ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ ہاں،
لپک کر صوفے تلے سے جوتا اٹھایا۔ آنے دو آج امی کو، میں نے تمہارا حشر نہ کروایا تو دیکھنا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس پہ جھپٹتی، سیم چھلانگ مار کر چوکھٹ تک گیا اور پھر آگے غائب۔ حنین تیش سے لال سرخ ہوتی جوتا لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ یہ موٹا آلو آج بچے گا نہیں۔ لگا ہو دل تو خیالات کب بدلتے ہیں، یہ انقلاب تو ایک بے دلی میں ملتے ہیں۔ شام ایک ٹھنڈی سی چھایا کے ساتھ کسرے کاردار پہ اتر رہی تھی۔ لاؤنج کی دیوار گیر فرانسیسی کھڑکیوں سے باہر کا سبزہ زار جھلک رہا تھا۔ کونے میں 2 کرسیاں ساتھ ساتھ رکھی تھیں، دونوں کے بازوؤں کے درمیان گلدستے والی چھوٹی میز تھی۔ ایک کرسی پہ جواہرات تھی، بال جوڑے میں کوہنی کرسی کے ہتھ پہ، اور چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ اپنی مہمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مہمانوں کو سامنے بٹھانے کی بجائے برابر کرسی پہ بٹھایا کرتی۔ اسے گردن بائیں طرف موڑ کر مہمان کو دیکھنا زیادہ پسند تھا۔ گئے برسوں میں اس کرسی پہ سعدی اکثر آ کر بیٹھتا تھا، اب کبھی کبھی ادھر زمر ہوتی، آج بھی وہی تھی۔ کپ کے منہ پہ انگلی پھیرتی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سنجیدگی سے بیٹھی تھی، بنا مسکراہٹ کی بھوری آنکھیں اور کیچر میں ہاف بندے گھنگریالے بال جو سمیٹ کر ایک طرف کر دیے تھے، دوپٹہ گردن میں لپیٹ کر دونوں پلو سامنے کر رکھے تھے۔ کیا تم پچھتا رہی ہو؟ جواہرات اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ میں ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ یہ اذیت ناک ہوگا، جس سے نفرت کی جائے اس سے شادی۔ جواہرات نے جھرجھری لے کر انگلی سے گال تکائے بال ہٹائے۔ زمر نے کپ اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ میں بہت اذیت سے گزری ہوں، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بے اعتباری تھی۔ کپ نیچے کر کے وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں سبزہ زار دکھائی دیتا، انیکسی عقبی طرف تھی، ادھر سے دکھائی نہ دیتی۔ اس وقت کسی نے بھی میرا اعتبار نہیں کیا، مگر اب کریں گے۔ تم اپنے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اس کا کیس لینے سے انکار نہ کرتی تو آج وہ جیل میں ہوتا۔ بات رشتہ داروں کی نہیں ہے، میں ایک پبلک پروسیکیوشن میں ذاتی اناد کو نہیں لا سکتی تھی، یہ ذاتی جنگ نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے نظریں ہٹا کر جواہرات کو دیکھتی ہوئے تلخی سے بولی۔ وہ ایک وائف کلر تھا، سیریل کلر۔ اس نے مجھے استعمال کیا، پہلی دفعہ تب جب مجھ پہ گولی چلائی، دوسری دفعہ 1.5 سال پہلے جب اس نے میرے کندھے پہ پیر رکھ کر رہائی حاصل کرنا چاہی۔ یہ قانونی جنگ تھی، صرف ایک تسلی تھی مجھے کہ فارس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا، میں بے گناہ تھی، مگر نہیں۔ آخری تلخ گھونٹ اندر اتار کر اس نے کپ پیرچ میں رکھا۔ وہ مجھ سے انتقام لے رہا تھا، یہ آغاز سے ہی ذاتی جنگ تھی، شروع اس نے کی، ختم میں کروں گی۔ اس نے آگے ہو کر پیالی واپس ٹرالی میں رکھ دی۔ مگر تم کیا کرو گی؟ شادی کر کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں مسز کاردار، زمر نے گہری سانس خارج کی اور نفی میں سر ہلایا۔ میں اور آپ محرم راز نہیں ہیں، میں نے مدد مانگی تھی، لائے عمل بتانے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مدد کی حد تک جی ہے، مگر اپنے پلانز میں خود تک ہی محدود رکھتی ہوں۔ وہ سرد سا مسکرائی۔ جواہرات نے اس بات میں گردن کو جنبش تھی۔ تمہاری مرضی، بہرحال میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تم نے اسے شادی کرنی ہے، میں کروا دوں گی، اور کل میں تمہارے والد سے ملنے آؤں گی۔ شیور، اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں قدرتی طریقے سے حیران ہونا پسند کروں گی۔ وہ رکی۔ آپ کو اس سے کیا ملے گا؟ کس سے؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ آپ میری مدد اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کبھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ جواہرات ہلکا سا ہنستی۔ فارس کے قانونی شیئرز ہیں ہماری جائیداد میں، جب تک وہ دوسری چیزوں میں الجھا رہے میرا کاروبار محفوظ رہے گا، مگر تم یہ جانتی ہو کہ میں تمہیں استعمال کر رہی ہوں، تو میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ تاکہ آپ کو واپس استعمال کر سکوں۔ وہ مسکرا کر اٹھی، پرس کی اسٹریپ کندھے پہ لٹکائی۔ آخری بات جو مجھے کہنی تھی، میں تیار ہوں۔ میں بھی۔ ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے جواہرات مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد اس کرسی پہ بیٹھے جواہرات نے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ یوسف خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے۔ وعلیکم السلام یوسف صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگے۔ آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو۔ وہ سنجیدہ اور قدرے خشک تھے۔ جواہرات کا ٹاپس کو مسلتا ہاتھ رکا۔ ذرا دیر کو اس نے سوچا۔ اگر آپ میرے گارڈ کی اس نیکلس کے لیے تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہیں تو میں معذرت کرتی ہوں، وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اوکے، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات فنکشن میں میری زمر سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ بڑے ابا چونکے۔ تو آپ نے بات کی تھی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل رات ملا۔ اچھا،
ان کے لہجے کی سرد مہری زائل ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مگر مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کاردار۔ مائی پلیجر۔ مسکراتی ہوئے بدستور ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو ندرت سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے بھی چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا تھا، 2 رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں، آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ بڑے ابا بمشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا پا رہے تھے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج صاحب کا رشتہ ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور 3 بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ دیا، بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدیدار کا ہے۔ پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، وہ بیوی اور اس سے ہوئے 2 بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہیں، اکیلا، اچھا گھر ہے، عمر ذرا زیادہ ہے، 50 سے اوپر۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں، ان کی آواز بدقت نکلی تھی اور اس میں بھی تکلیف تھی۔ یوسف صاحب، حقیقت پسندی سے کام لیجئے۔ آپ کی بیٹی 30-32 سال کی ہے، اس کے گردے ضائع ہو چکے ہیں، بیمار ہے۔ ایسے میں کسی نوجوان خوبصورت لڑکے کا رشتہ ملنا تو معجزہ ہوگا، اور معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ خود ہی رک گئے، کیا کہیں اب۔ ہاں، ایک شخص اور بھی ہے، ہاشم کی عمر کا ہے، ہینڈسم بھی ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے، مگر کیا؟ بڑے ابا تیزی سے بولے، امید کی کرن چمکی تھی۔ مگر آپ کی کیا گارنٹی آپ اس سے شاید رشتہ ہی نہ کریں؟ اس نے ذرا سا وقفہ دیا۔ بڑے ابا بے چینی سے منتظر تھے۔ میں فارس کی بات کر رہی ہوں۔ اور بڑے ابا کو اتوار کے اس گرم دن میں لگنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ فارس؟ وہ اٹکے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ندرت آج کل فارس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، تو آپ اسے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا۔ مگر فارس کے لیے زمر؟ کیا زمر؟ اسے عدالت نے بری کیا ہے، اور اب زمر اس کو مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ چکی ہے۔ پرانی باتوں کو بھول جائیے، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ مسز کاردار، آپ سمجھ نہیں رہی، فارس کا وہ ابھی رہا ہو کر آیا ہے، وہ خود مسئلوں میں گھرا ہے۔ ایسے میں آپ نے پہلے بھی اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تب کیا وجہ تھی؟ وہ چپ سے ہو گئے۔ آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کمتر سمجھتے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، مگر وہ خود نہیں مانے گا، زمر بھی نہیں مانے گی۔ آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گے۔ زمر کبھی بھی نہیں مانے گی، وہ تو اس کا ہمارے گھر آنا تک برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتی تھی، میں نے منا لیا نا۔ بہرحال میں فارس کے ساتھ 2-4 روز میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گی۔ آپ تینوں رشتوں کے بارے میں سوچ لیں، 3 بچوں کا باپ جج، 55 سالہ کمپنی عہدیدار، یا فارس۔ اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ اپنی بیٹی کی مجرم آپ خود ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔ مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور بہت طمانیت سے کھڑکی کے باہر سبزہ زار کو دیکھنے لگی، جہاں فیونا اپنی نگرانی میں ملازموں سے گملے رکھوا رہی تھی۔ جواہرات کو موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا تھا، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ خدایا تیرے دم سے اپنا گھر اب تک سلامت ہے، وگرنہ دوست اور دشمن ہمارے ایک جیسے ہیں۔ رات کھانے کے بعد وہ چھوٹے باغیچے والے گھر سے باہر نکلا۔ سڑک کنارے چلتے کانوں میں سفید ہینڈز فری لگا کر وہ موبائل کو ہاتھوں میں پکڑے نمبر ملا رہا تھا۔ سعدی، تمہاری ہاشم سے بات ہوئی؟ شہری نے کال اٹھاتے ساتھ پوچھا۔ ایئر فونز میں گونجتی اس کی آواز میں شدید اضطراب تھا۔ کیوں نہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ہاشم بھائی سے کیا بات ہوئی ہے؟ وہ سختی اور درستی سے کہتا قدم قدم چلتا جا رہا تھا۔ میری بات؟ کیا مطلب؟ آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں نے ان سے وہ چرایا ہے جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا؟ میں نے ایسے نہیں، وہ اٹکی۔ وہ مجھ پہ چلا رہا تھا، مجھے دھمکی دے رہا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کیا کہتی گئی، بلکہ میں نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ تم نے۔ مگر آپ نے میری بات تو دہرا دی نا ان کے سامنے۔ تیر سے اس کی آواز بلند تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ آپ پہ اعتبار کر کے غلطی کی، بلکہ نہیں، اعتبار تو اس دفعہ بھی نہیں کیا تھا، بس کام کہہ کر غلطی کی۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شہرین بیگم، آج سے آپ اکیلی ہیں۔ مجھے رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ سونیا آپ کے ساتھ جائے یا نہیں، اس لیے آپ اپنی تمام جنگیں اکیلی لڑیں گی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے اس کام میں پھنسایا، اور میں آپ کے اس سے بڑے کام کر چکا ہوں، اور یہ کام میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ ہی ہاشم بھائی سے انتقام لینا چاہتی تھیں۔ کم از کم کہتی تو یہی رہی ہیں آپ، لیکن آج سے ہم ایک ٹیم نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ زور سے سرخ بٹن دبا کر کال کاٹی۔ آنکھوں میں شدید خفگی اور غصہ لیے وہ واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔
شہرین کی 3-4 کالز آئیں، اس نے سب کاٹ دیں، پھر تنگ آ کر فون سائلنٹ پہ لگا دیا۔ واپس اندر آیا تو امی خاموش سی لاؤنج میں بیٹھی تھیں، ٹی وی چل رہا تھا۔ حنین پاؤں اوپر کر کے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے شوق سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ صرف وہی ڈرامے دیکھتی تھی جو ٹی وی پہ لگ جاتے۔ امی البتہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ ایئر فونز اتارتے ہوئے ندرت کے ساتھ دھپ سے صوفے پہ گرا۔ وہ پھر بھی نہیں چونکی۔ سعدی نے پلکیں سکیڑ کر غور سے ان کو دیکھا۔ ندرت بہن، پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ معصومیت سے پوچھا۔ انہوں نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، بتائیں، میں حل کرتا ہوں ابھی آپ کا مسئلہ۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں سوچ رہی ہوں فارس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حنین اور سعدی دونوں نے چونک کر ان کو دیکھا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ حنا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ماموں کی شادی؟ مگر امی وہ ابھی تو باہر آئے ہیں، ان کو سانس تو لینے دیں۔ حنین ٹھیک کہہ رہی ہے امی، وہ پہلے ہی دوسرے چکروں میں ہیں، ابھی ان کو تنگ نہ کریں۔ چپ کرو تم دونوں، پتہ چلتا نہیں ہے کسی بات کا اور ماں کو مشورے دے رہے ہو۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ گئیں اور میز پہ رکھے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو وہ دونوں بھول بھال کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بڑے ابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے زمر شادی کے لیے مان گئی ہے، فنکشن میں جانے اور رشتہ داروں سے ملنے کا اس پہ مثبت اثر ہوا ہے۔ وہ کشن ٹھیک کر کے رکھتی سرسری انداز میں بتا رہی تھیں۔ حنین اور سعدی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھی بات ہے نا؟ ندرت نے فالتو کشن اٹھا کر بیڈ روم کی طرف جاتے پوچھا۔ جی، حنین بیزاری سے کہہ کر واپس ٹی وی دیکھنے لگی۔ جی، سعدی البتہ دھیما سا بولا۔ چاہنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہو سکا، کہیں کچھ غلط تھا۔ میں دوستوں کے ایک ایک امتحان سے گزرا ہوں، بکھر گیا ہوں کئی راستے بناتا ہوا۔ قصر کاردار پہ اگلے صبح پہلے سے بھی گرم طلوع ہوئی تھی۔ ہاشم برآمدے کے اسٹیپ اترتا نیچے کھڑی کار کی طرف جا رہا تھا۔ شوفر کے سلام کا اسپاٹ چہرے اور سر کے خم سے جواب دیتا وہ اندر بیٹھا تو شوفر نے دروازہ بند کر دیا۔ جواہرات نے ستون کے ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھا، یہاں تک کہ اس کی کار روش پہ چلتی گیٹ پار کر گئی۔ میم، کار تیار ہے، فیونا نے سامنے کھڑی کار کے بارے میں یاد دہانی کراتے ہوئے اسے پکارا، جو گردن میں موتیوں کی لڑی پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ بال جوڑے میں باندھے اور لمبی قمیض پہ سفید فٹڈ منی کوٹ پہنے وہ سوچ میں گم کھڑی تھی۔ پھر یکا یک زینیں اترنے لگی۔ فیونا پیچھے آئی تو جواہرات رکی، گھور کر اسے دیکھا۔ فیونا کے قدم منجمد ہو گئے، فوراً سر جھکا کر پیچھے ہو گئی۔ جواہرات زینے اتری، سبزہ زار عبور کیا، گھوم کر گھر کے عقب میں آئی۔ سبز پہاڑی یہاں نشیب میں ڈھل جاتی۔ وہ قدم قدم اترتی نیچے انیکسی تک آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کھلا تو فارس نظر آیا۔ وہ ٹراؤزر اور پوری آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، کافی پہلے کا اٹھا ہوا لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر آنکھیں سکیڑی اچھمبے سے، پھر پیچھے ہوا۔ آئیے۔ صبح خیر۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ باریک ہیل سے چلتی راہداری عبور کر کے لیونگ روم میں آ گئی، جس کے ساتھ اوپن کچن تھا۔ گھوم کر اطراف کا جائزہ لیا۔ گھر کو کافی رینوویشن کی ضرورت ہے اور صفائی کی بھی۔ تم اجازت دو تو میں فیونا کو بھیج دیا کروں؟ کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے اس نے فارس کو مخاطب کیا۔ ضرورت نہیں۔ وہ آگے آیا، چائے تلے آنچ بند کی اور اوپر کیبنٹ پہ شیشے کا گلاس نکالا۔ زرتاشا کے جہیز کے برتن جن میں سے اکثر ڈبہ پیک تھے۔ گلاس نل سے دھویا اور الٹا کر سٹینڈ پہ رکھا، پھر فریج تک آیا۔ جواہرات سینے پہ بازو لپیٹے، ایک ہاتھ بدستور گردن کے موتیوں پہ پھیرتی مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ ایک کام تھا تم سے، دوپہر کو مجھے زمر کے گھر لے جاؤ گے؟ فریج سے جوس کا ڈبہ نکالتا فارس لمحے بھر کو رکا، پھر دروازہ بند کرتا کاؤنٹر تک آیا۔ چہرہ ویسے ہی اسپاٹ رہا۔ کیوں؟ ڈرائیور کہاں گیا آپ کا؟ تمہیں میرا ڈرائیور بننے پہ اعتراض ہے کیا؟ نہیں، مجھے کام سے جانا ہے دوپہر میں۔ وہ شیشے کے گلاس میں جوس کا ڈبہ انڈیل رہا تھا، نارنجی رس سے گلاس بھرتا گیا۔ کدھر جانے؟ ایک دوست سے ملنے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جاتے ہوئے مجھے ڈراپ کر دینا اور واپسی پہ پک کر لینا۔ فارس نے گلاس اسے پیش کیا تو اس نے پکڑتے ہوئے شانے اچکا کر گویا بات ختم کر دی۔ بہت اچھا۔ وہ مڑ کر چولہے تک آیا اور مگ میں اپنی چائے انڈیلنے لگا۔ میں نے یوسف صاحب کو بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ گے، وہ چاہتے ہیں تم اور میں کھانا ان کے ساتھ کھائیں، کافی خوش ہوئے تمہارا سن کر۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا اور کیتلی واپس چولہے پہ رکھی۔ آپ یوسف صاحب سے ملنے جا رہی ہیں؟ جوس کا گھونٹ بھر کر مسکرائی۔ زمر کے رشتے کے لیے انہوں نے مجھے کہہ رکھا تھا، 2 پروپوزل ہیں، وہی بتانے ہیں ان کو۔ وہ مقابل کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، نظریں چائے پہ جھکاتے ایک گھونٹ بھرا، بولا کچھ نہیں، انداز البتہ سست تھا۔ جواہرات اس کی آنکھوں پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔
ایک جج کا ہے، عمر 50 سال سے اوپر، پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، 3 بچے بھی ہیں۔ دوسرا میری کمپنی میں ملازم ہے، عمر اس کی بھی اتنی ہے، مگر پہلی بیوی اور بچے گاؤں میں رہتے ہیں۔ کہہ کر اس نے اپنے حلق میں شیریں گھونٹ انڈیلا اور فارس نے کڑوا گھونٹ۔ دونوں نے اپنے اپنے جام نیچے کیے تو انیکسی میں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں تو معلوم ہے زمر کے والد بیمار رہتے ہیں، اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے ان کو، وہ ہے بھی گردہ کی مریض، جانے کب تک یہ عطیہ شدہ گردہ چل پائے۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، ایک گھونٹ مزید بھرا۔ جواہرات نے قدرے بے چینی سے اس کی آنکھیں دیکھیں۔ تمہیں شاید میری بات میں دلچسپی نہیں؟ اوہ، یہ مت کہنا کہ تم ابھی تک زمر سے پرانا بغض پالے ہوئے ہو، اب تو وہ تمہارے خلاف بیان واپس لے چکی ہے، اب تو بھول جاؤ۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جواہرات نے مصنوعی حیرت خود پہ طاری کی۔ اوہ، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ جج نے تمہیں بری کر دیا تو اس نے بھی تمہارے بارے میں کہی ہر بات واپس لے لی۔ اس کے والد، ندرت، سعدی، سب کے آگے کہی اس نے یہ بات کہ وہ اب تم پہ کوئی الزام نہیں لگائے گی۔ اس لیے اس نے پچھلے ہفتے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا، وہ سنجیدہ تلخی سے بولا تو جواہرات لمحے بھر کو چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یقین کے قریب تر ہو کر بھی شک آخری جھٹکا ضرور لگاتا ہے، پوری قوت سے، مگر اس کے بعد امن ہو جاتا ہے۔ واٹ ایور۔ چند لمحے مزید خاموشی سے گزر گئے، پھر وہ ذرا سا کھنکاری۔ تمہارا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں، میں یہ گھر نہیں چھوڑ رہا، اگر آپ یہ پوچھنے آئی ہیں تو۔ کیسی باتیں کرتے ہو ہنی، میں تمہیں یہاں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوں۔ تمہیں یہیں رہنا چاہیے، بلکہ کوئی جاب سٹارٹ کرو، شادی کرو، زندگی کو سیٹل کرو۔ وہ ایک طوفان تھا، آیا اور گزر گیا، اس سب کو بھول جاؤ۔ مسز کاردار، طوفان کے گزر جانے سے جڑ سے اکھڑے درخت واپس نہیں لگ جایا کرتے۔ تو نئے بیج بو، نئے رشتے بناؤ، شادی کر لو فارس، ورنہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ میرے پاس اور بہت کام ہے، وہ تلخی سے کہتا آخری گھونٹ اندر انڈیلتا مڑ گیا۔ جواہرات نے ذرا جوس بچا کر گلاس کاؤنٹر پہ رکھا، اس کا شانہ تھپکا اور دوپہر کو ملتے ہیں کہہ کے آگے نکل گئی۔ فارس آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ہر سمت سپیرے ہیں جمائے ہوئے ڈیرے، اس شہر میں سانپوں کے خریدار بہت ہیں۔ دوپہر طلوع ہوئی تو اتنی سنہری کہ ہر چمکتی شے سونا دکھنے لگی۔ یوسف صاحب کا گھر بھی دھوپ میں جھلس رہا تھا جب زمر فائل اور پرس پکڑے اندر داخل ہوئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کے جالی دار پردے کے پاس رکی، جالے کے پار صوفے پہ ٹانگ جمائے۔ جواہرات تمکنت سے بیٹھی نظر آ رہی تھی، انگلی پہ مسلسل لاکٹ کی چین لپیٹتی۔ وہ مسکرا کر ابا کو سن رہی تھی جو مقابل ویل چیئر پہ بیٹھے مدھم آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ زمر نے سامنے سے آتے صداقت کو چیزیں تھمائیں اور کھنکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ جواہرات نے مسکرا کر گردن اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سلام کر کے سنگل صوفے پہ ٹک گئی۔ عمروں کے فرق کے باوجود دونوں عورتوں میں کچھ بہت مشترک سا تھا، شاید تنی ہوئی گردن، شاید گہری آنکھیں۔ تمہارے والد نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے، تم شادی کے لیے رضامند ہو۔ زمر نے خاموش نگاہ بڑے ابا پہ ڈالی، وہ مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے۔ اگر کوئی مجھ سے شادی پہ رضامند ہوا تو شیور؟ اور تم یہ فیصلہ اپنے والد پہ چھوڑ چکی ہو؟ بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ واقعی زمر؟ جواہرات نے تیکھی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جس سے چاہیں تمہاری شادی کروا دیں، یہ بات دل سے کہی یا اوپر سے؟ جب کہہ دیا تو پورا کروں گی، وہ بے تاثر تھی۔ اور اگر تمہارے والد فارس کو منتخب کر لیں تمہارے لیے، کیا کر لو گی اس سے شادی؟ بڑے ابا نے ایک دم پریشان ہو کر جواہرات کو دیکھا، گویا اسے روکنا چاہا، مگر وہ لاکٹ کی چین انگلی پہ لپیٹتی زمر کو مسکرا کر دیکھے جا رہی تھی۔ بڑے ابا نے مجرمانہ انداز میں گردن موڑی۔ زمر لب بھینچے جواہرات کو دیکھ رہی تھی۔ خلاف معمول اس نے اس بات پہ کھڑے کھڑے جواہرات کو گھر سے نہیں نکالا تھا۔ تمہاری خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ یہی کہ تم نے رضامندی کا اظہار محض اوپر سے کیا تھا، در حقیقت تم اپنے والد کو یہ حق نہیں دے رہی۔ کیا یہ تمہارے والد کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی، پھر چپ ہو گئی۔ میرا اور تمہارے ابا کا خیال ہے کہ فارس تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ پلیز وہ پرانی باتیں مت دہرانا، تم خود بھی جانتی ہو کہ وہ سچ نہیں تھا۔ اب بتاؤ، اپنی زبان پہ قائم ہو؟ بڑے ابا بیچارگی سے اسے تک رہے تھے، مگر خلاف توقع زمر سپاٹ نظروں سے جواہرات کو دیکھتی رہی۔ قائم ہوں، جانتی ہوں ابا میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے، ضبط سے الفاظ ادا کیے۔ تم سوچ لو، یہ تو بس ہمارے یوں ہی خیال میں آیا تو، وہ شرمندہ سے وضاحت کر رہے تھے۔ سوچ چکی سب، جو مرضی آئے کریں۔ اور ہاں، فارس ابھی مجھے پک کرنے آئے گا، اگر تمہارا دوبارہ اس کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو کہ میں اسے منع کر دوں۔
زمر نے بہت ضبط سے خود کو بھڑکنے سے روکا اور آہستہ سے بولی، میں نے اس دن غلط کیا تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری ابا۔ وہ ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ راہداری میں آ کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر پرانی باتیں، یادیں سب ابل ابل کر جیسے باہر آ رہا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کیے راہداری کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اندر جواہرات سہولت سے کہہ رہی تھی، اسے منانا مشکل نہیں تھا۔ اسے منانا نہیں کہتے، احتجاج کہتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے افسوس کر رہے تھے۔ جواہرات نے بمشکل ناگواری چہرے سے چھپائی۔ زمر کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنا اچھا برا سوچ کر ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے فارس سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے بول بول کر وہ تھک گئی، مگر یہ بھی وہیں اٹکے تھے۔ تبھی اس کا موبائل بجا، جواہرات نے نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ فارس باہر لینے آیا مجھے، آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ باہر دروازے تک چلے جائیں اور اسے اندر لے آئیں؟ میرے کہنے پہ تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ بڑے ابا نے اس بات میں سر ہلایا اور ویل چیئر کے پہیے چلاتے مڑ گئے۔ ساتھ میں صداقت کو آواز دی۔ جب وہ واپس آئے تو فارس ان کے ساتھ تھا۔ زمر اس دوران اندر جا چکی تھی۔ وہ آرام دے نہیں تھا مگر مجبور تھا۔ خاموشی سے اس سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا جہاں سے ابھی زمر اٹھ کر گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دائیں ٹانگ بائیں گھٹنے پہ رکھے، کوہنی صوفے کے ہتھ پہ، بس جلدی سے وہ یہاں سے نکل جائے۔ اچھا ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم آئے، تمہارا بہت شکریہ فارس۔ وہ دونوں چند رسمی کلمات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جواہرات نے بور سی ہو کر آنکھیں گھمائیں۔ چند ثانیہ مزید سرکے۔ صداقت چائے لا کر سرو کر کے جا چکا تو جواہرات ذرا سا کھنکاری۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ ایک اچھا موقع ہے تم سے بات کرنے کا فارس۔ بڑے ابا بری طرح چونکے۔ فارس بھی دھیان سے سننے لگا۔ یوسف صاحب کا تم کتنا احترام کرتے ہو، ان کے تم پہ کتنے احسانات ہیں، کتنے برے وقتوں میں انہوں نے تمہاری مدد کی، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ زمر پھر سے راہداری میں آ کھڑی ہوئی، دھڑکتے دل سے وہ دیوار سے لگی سن رہی تھی۔ جی؟ فارس نے اچھمبے سے جواہرات کو دیکھتے سر ہلایا۔ ایسے میں یوسف صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھ کر تم سے ایک سوال کر سکیں۔ بڑے ابا نے بے چینی سے جواہرات کو آنکھ سے اشارہ کیا، باز رہنے کا، خاموش رہنے کا اشارہ۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا مگر وہ ان کو دیکھے بنا مسکراتی ہوئی فارس سے کہے جا رہی تھی، میں سن رہا ہوں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو وہ جلدی سے کوئی بات بنانا چاہتے تھے مگر وہ چاہتے ہیں کہ زمر کا جو رشتہ تم نے چند برس قبل مانگا تھا اس کا جواب وہ آج دیں، کیونکہ اس وقت کا جواب ان سے پوچھے بنا دیا گیا تھا۔ اگر ان سے پوچھا جاتا تو ان کا جواب مختلف ہوتا۔ جواہرات کو روکتے روکتے بڑے ابا خاموش ہو گئے۔ باہر کھڑی زمر کے لب حیرت سے کھل گئے۔ یہ سب یوں نہیں ہونا تھا۔ فارس بالکل رک کر انہیں دیکھنے لگا جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو۔ یوسف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اور زمر کی شادی ہو جائے۔ اس کا سانس واقعتاً تھم گیا۔ بے اختیار ابا کو دیکھا، انہوں نے بے چارگی سے چہرہ جھکا لیا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ جواہرات نے تیزی سے کہا، مبادہ وہ انکار ہی نہ کر دے۔ بڑے ابا نے سر اٹھایا۔ اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے بیٹا، بس ایک خیال تھا، کہہ دیا۔ تم نہ کہہ دو تب بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے۔ فارس نے بمشکل سر اس بات میں ہلایا، وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یوسف صاحب بہت پریشان رہتے ہیں زمر کے لیے، ان کو اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ اپنے سامنے اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کو سونپ کر جانا چاہتے ہیں جس پہ وہ اعتبار کرتے ہوں، اور تم وہ واحد شخص ہو فارس۔ جواہرات نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت دیں، بدقت وہ کہہ پایا، پھر ایک سلگتی نظر جواہرات پہ ڈالی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں آپ کا، اور اٹھ کھڑا ہوا جیسے مزید وہاں بیٹھنا دو بھر ہو۔ بڑے ابا نے یاسیت سے اسے جاتے دیکھا، وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر دھیما سا سلام کہہ کر باہر نکل آیا۔ راہداری میں وہ ٹھٹکا، سامنے والی دیوار کے ساتھ زمر کھڑی تھی، ساکت، زرد سفید چہرہ لیے، ضبط کی انتہا پہ۔ بس ایک لمحے کو رک کر اس نے زمر کو دیکھا، مگر وہ چہرہ پھیر گئی، وہ بھی نہیں رکا۔ تیز تیز قدموں سے چلتا دہلیز پار کر گیا۔ جواہرات چند ثانیہ مزید ابا کو تسلی دیتی رہی، اور جب نکلی تو زمر ہنوز کھڑی تھی۔ اس کا سفید چہرہ اب اہانت سے گلابی پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ دبی دبی سے غرائی، آواز بہت دھیمی رکھی، ابا نہیں سن سکتے تھے۔ تمہارا 50% کام ہو گیا، مگر اسے میرا رشتہ لے کر آنا چاہیے تھا، نہ کہ میرا باپ اس کی منت کرتا۔ وہ ضبط کے مارے پھٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ تم نے پلان سنا ہی کب تھا؟ وہ شانے اچکا کر موبائل پہ بٹن دبانے لگی۔ زمر آنکھوں میں تپش لیے اسے گھور رہی تھی۔ جواہرات نے تھکی ہوئی سانس اندر کھینچی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شادی کرنی ہے نا، ہو جائے گی، چاہے جیسے بھی ہو۔
دیکھو میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتی مگر ایک آیت میں بہت خوشی سے ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں۔ ذرا سا مسکرائی، اور وہ یہ کہ عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اس کے گال کو ہولے سے چھو کر وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زمر انہی سلگتی نظروں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر جیسے ہی جواہرات نے دروازہ بند کیا، فارس نے تیزی سے کار پیچھے کی، گیٹ سے نکالی اور سڑک پہ ڈال دی۔ اس کا جبڑا بھنچا ہوا تھا، وقفے وقفے سے قہر بار نظر جواہرات پہ ڈال دیتا۔ یہ سب کیا تھا مسز کاردار؟ ایک معذور اور بے بس آدمی تم سے درخواست کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں بچہ نہیں ہوں، آپ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہی تھیں۔ اکتاہٹ سے اس نے سر جھٹکا۔ صبح آپ میرے پاس آئیں اور آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، اور اتفاق سے آج یوسف صاحب نے یہ بات کہہ دی۔ سامنے کی بات ہے، تم سے بہتر داماد ان کو نہیں ملے گا۔ یہ خیال بھی آپ نے ہی ڈالا ہوگا ان کے ذہن میں تو جیسے آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ غصے سے بولتا وہ ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا رہا تھا۔ کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ مجھے تمہاری فکر ہے فارس۔ پہلے تو ساری زندگی آپ کو میری فکر نہیں ہوئی۔ یہی تو پوائنٹ ہے فارس، میں نے یا اورنگزیب نے ساری زندگی تمہاری فکر نہیں کی، مگر جس شخص نے کی، تم پہ اتنے احسان کیے، جو تمہیں اچھی نوکری دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج تم سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے ہوتے۔ اب وہ شخص معذور ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اور وہ تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو، تو تم اس سے بھی انکار کر دو گے؟ کیا یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ؟ تلخی سے اسے دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی۔ فارس اسی طرح تیز ڈرائیو کیے گیا، البتہ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ ان کی بیٹی کبھی نہیں مانے گی، وہ بہت دیر بعد بولا۔ مان جائے گی؟ کبھی نہیں، وہ مان چکی ہے یار۔ جواہرات نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، اسے دیر ہو رہی تھی، اور فارس غازی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا غصہ ایک نئی سوچ میں ڈھلتا گیا۔ لب کاٹتے، آنکھیں سکیڑے وہ چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ آپ ان سے کہیے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ جواہرات نے گہری مطمئن سی سانس خارج کی، کام تقریباً ہو گیا تھا۔ فارس نے اسے گھر اتارا اور خود کار سے نکل کر انیکسی کی طرف ہو لیا۔ قصر کے عقبی سمت میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لادے ہاشم کی بالکنی کے بیرونی زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ فارس کار سے اترا اور وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا۔ اے بات سنو، انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ مؤدب مگر پر اعتماد سی جلدی قریب آئی۔ یس سر۔ تمہاری اتنی ہمت کب سی ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو؟ فیونا کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جب پروسیکیوٹر زمر آئی تھی تو تم اسے میرے گھر نہیں لائی تھی؟ ہاں؟ وسیلی آنکھوں سے وہ اسے گھور رہا تھا۔ کل شام؟ نہیں تو پروسیکیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آئی تھی، سارا وقت وہ مسز کاردار کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر واپس چلی گئیں، وہ تو اس طرف آئی بھی نہیں۔ وہ حیران پریشان سی صفائی دے رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ فیونا نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ مڑنے لگا، پھر رکا۔ یہاں پہ میری این جی او ہوا کرتی تھی، کدھر گئی؟ وہ اس نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا، سو اسے نکال دیا۔ اور تم نے اس کی جگہ لے لی؟ جی، اب میں یہاں کی ہیڈ سٹاف ہوں۔ گردن ذرا کڑا کر بولی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے گھر کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا۔ چہرے کے تاثرات میں پھر سے غصہ چھلکنے لگا۔ جو اگلوانا تھا فیونا سے وہ اگلوا لیا تھا۔ تو میڈم پروسیکیوٹر ادھر آئی تھیں اور سارا وقت جواہرات سے باتیں کرتی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ فارس اور زمر کی شادی کا خیال کس نے کس کے ذہن میں ڈالا؟ جواہرات نے یا زمر نے؟ یہ کھچڑی کس نے پکائی؟ اس نے سبز زار پہ چلتے ہوئے تنفر سے سر جھٹکا۔ کیا یہ دونوں عورتیں مجھے بے وقوف سمجھتی ہیں؟ اپنے دروازے پہ رک کر اس نے موبائل نکالا اور کال ملا کر کان سے لگایا۔ جی فرمائیے، سادی کی مصروف آواز گونجی۔ کدھر ہو تم؟ عموماً اس وقت شریف لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، مگر اوہ سوری، آپ کی چونکہ اپنی کوئی جاب ہے نہیں اور 4 سال سے آپ بیکار ہیں، تو آپ کو کیا معلوم؟ بک بک مت کرو، فوراً اپنے دادا کے گھر جاؤ۔ جی بالکل، میں تو بیٹھا ہی فارغ ہوں، اور آفس بھی میرے مرحوم ابا کا ہے نا، جو میں جب چاہے منہ اٹھا کر نکل جاؤں۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا، آگے پیچھے کاغذوں فائلوں کا ڈھیر، کمپیوٹر پہ کھلے ڈھیروں کام، اوپر سے تازہ پڑی باس سے ڈانٹ۔ تم جا رہے ہو یا نہیں؟ 1.5 گھنٹے سے پہلے نکلا تو دوبارہ یہ لوگ داخل نہیں ہونے دیں گے، اور جو میری باس ہے نا، وہ پہلے ہی۔ تمہارے دادا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری زمر پھپھو سے شادی کر لوں۔ کیوں، ہو گئی زبان بند؟ اب امی کو لے کر ان کی طرف جاؤ اور جو بھی مناسب لگے کرو۔
اور دوسری طرف سعد کی زبان واقعی بند ہو گئی تھی۔ فارس نے فون رکھا اور اندر چلا گیا۔ قدرے فاصلے پہ واقع کاردار قصر کے لاؤنج میں تھکی تھکی سی جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سپہر میں آس پاس سناٹا تھا۔ ہاشم، نوشروان، سونیا، کوئی بھی گھر پہ نہ تھا۔ وہ بہت عرصے بعد کسی ویک ڈے میں اس وقت گھر پہ تھی اور یہ سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بجائے آفس واپس جانے کے وہ ادھر ہی بیٹھی رہی۔ آج کی کارروائی نے اسے تھکا دیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے بارہا ماضی کے کئی ادوار کو ذہن میں دہرایا تھا۔ 7 سال پہلے جب وہ سب پہلی دفعہ ملے تھے، 5 سال پہلے جب وہ خوشی سے ایک دوسرے پہ عنایات کیا کرتے تھے، 4 سال پہلے جب ان کے خاندانوں میں خونی لکیر آ کھنچی تھی، مگر ماضی کے ابواب کا آخری حصہ بھی رہتا تھا اور جواہرات کاردار کے لیے یہی سب سے تکلیف دہ تھا۔ 1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا، سعدی اب ان کے گھر کیوں نہیں آتا تھا، اور وہ تمام مسئلے جو ہاشم نہیں سنبھال سکا تھا وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی یاد کرنے لگی۔ اس کی نم آنکھیں کھڑکی پہ جمے تھیں اور اس کی شیشے پہ پرانی کہانیاں ابھر ابھر کر ڈوبنے لگیں۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور زمر اور فارس کی شادی ہو رہی ہے۔ فارس کتنے مزے سے کہتا ہے یہ کھچڑی پکائی کس نے اور یہ دونوں مجھے بیوقوف سمجھ رہی ہے یار۔ تھوڑا ہاں وہ بھی ہے، اسمارٹ ہے، اسے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اچھا تو اب اس نے بھیج دیا نا کہ رشتہ مانگنے کے لیے، صحیح ہے، جلدی مان گئے، کیوٹ۔ اور اچھا یہ 1.5 سال پہلے کیا ہوا تھا جب اورنگزیب کاردار کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو حنین کیوں چینج ہو گئی ہے؟ وہ اتنی بریلینٹ ہوا کرتی تھی، کمپیوٹرز کے ساتھ اتنی اچھی تھی، وہ ایک دم سے بہت سی عام سی لڑکی ہو گئی ہے، ڈرامے دیکھنے لگ گئی، رسالے پڑھنے لگ گئی، BA میں اس نے ایڈمیشن لے لیا، تو یہ کیوں، کیا چینج آیا اس میں؟ اس کی بھی کوئی سٹوری ہوگی۔ اور 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 یار یہ جواہرات بڑے مزے کی خاتون ہے، میں تو بڑی امپریس ہو جاتی ہوں اس سے، کیسے نا اپنے مطلب کی بات نکال لیتی ہے، مطلب جو بات کرنی ہوتی ہے، جو بات ہونی ہی ہوتی ہے، اس سے اپنے مرضی سے ڈھال کے نا، اور اگلے کو یہ ظاہر کرتی ہے بھئی میں نے تو تم پہ احسان عظیم کر دیا، اب پوری زندگی نا میرے احسان کے نیچے رہو۔ قسم سے بڑی کمال کی بندی ہے، مزے کی چیز۔ اچھا ایک اور بھی چیز جو میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی نوٹ کر رہی تھی لیکن میں وہ بتا نہیں پا رہی تھی، بھول جاتی تھی، وہ یہ ہے کہ ان کو دکھ ہے، اصل میں ان کو زمر کے ساتھ جو برا ہوا ہے اس کا دکھ ہے، رات کو ان کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، تو ہم نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے، تو پھر وہ ایک کور سا بنا لیتے ہیں، لیکن ان کو اندر اندر سے برا لگ رہا ہوتا ہے۔ چلو بڑی بات ہے، تھوڑے بہت تو ان کے ضمیر کوئی ہلکے پھلکے سے زندہ ہیں۔ اور جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اور جب ان کی شادی ہوگی تو تب زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔